اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج جو علماء کے نام اتنے احترام سے لیتے ہیں، کیوں لے رہے ہوتے ہیں؟ کل کو انہوں نے بوڑھا ہونا ہے نا، تو ان کے نام بھی احترام سے لیے جائیں، اسی لیے اتنی لمبی دمیں لگائیں گے، علماء کے فضائل سنائیں گے، آپ کہیں گے یار اس کو کیا اس میں سے فائدہ؟ بھائی کل کو اس کی داڑھی سفید ہونی ہے، یہ ساری دمیں اس نے اپنے ساتھ لگانی ہے، کیونکہ وہ جو دموں والا ہے اس نے تو قبر میں چلے جانا ہے، دمیں اس نے باہر چھوڑ جانی ہے، وہ اس نے اپنے ساتھ لگانی ہے، تو وہ پہلے تیار کر رہا ہوتا ہے آپ کو کہ اگلی باری میری ہے۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو نیا آتا ہے نا اپنا لچ فرائی کر کے جاتا ہے۔ تصوف میں قادری سلسلہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، یہ جنیدیہ سلسلہ تھا۔ علی بن عثمان حجویری بھی کشف المحجوب میں جنیدیہ سلسلہ لکھتے ہیں اسے، کیونکہ وہ بھی سلسلہ جنیدیہ میں تھے۔ علی بن عثمان حجویری کے جو پیر صاحب تھے نا، وہ 2 واسطوں سے جنید بغدادی کے مرید تھے، اور عبد القادر جیلانی 4 واسطوں سے جنید بغدادی کے مرید تھے۔ عبد القادر جیلانی کا سلسلہ ذرا تھوڑا چل پڑا تو وہ جنیدیہ سلسلہ ہی دنیا سے ختم ہو گیا، اب اس سلسلے کو قادری کہا جاتا ہے، عبد القادر کی وجہ سے قادری۔ لیکن انہوں نے کچھ عرصہ ہی ظاہر ہے بادشاہی کرنی تھی، ان کے اپنے مریدین شاذلی رفاعی سلسلے شروع ہو گئے، سب کانٹیننٹ میں آئے، تو اعلی حضرت نے اپنی نسبت چلا دی رضوی۔ الیاس قادری صاحب کے نام کے ساتھ دیکھیں نا، لکھا ہوتا ہے مولانا الیاس قادری رضوی ضیائی۔ اچھا، پھر الیاس قادری صاحب نے کہا کہ میں بھی اپنا حصہ ڈالوں، انہوں نے اپنے مریدوں کا آپ لگاؤ اتاری۔ پہلے تو سال لگاتے رہے، پھر انہوں نے خود ہی ایک ویڈیو میں کہا کہ یہ نام بہت لمبا ہو گیا، آپ ڈائریکٹ اتاری لکھا کرو۔ اتاری کا مطلب ہے کہ اتاری ہے تو ضیائی تو ہو گئی، جب ضیائی ہے تو رضوی تو ہو گئی، جب رضوی ہے تو قادری تو ہو گئی۔ بالکل جناب، اگر عبد القادر جیلانی کو یہ رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی نسبت بیچ میں فرائی کریں، تو الیاس قادری صاحب کا بھی حق ہے۔ آج تو دنیا ان کے ساتھ ہے، اتنی پبلک تو عبد القادر جیلانی کے بھی ساتھ نہیں تھی جتنی بابا جانی کے ساتھ ہے اس وقت، ٹھیک ہے، ان کا بھی رائٹ ہے۔ تو ہر کوئی اپنا حصہ ڈالتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی نسبتیں چھوڑیں، اپنا باپ کسی کو بنانا ہے تو اسے بنائے جس کی قبر مدینے میں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، یعنی کہ نبی امت کے باپ ہیں۔ باپ بار بار بدلنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور دیکھیں بدبخت کتنے ہیں، 4 جو ٹاپ کے اولیاء تھے نا، امت کے نہیں، اس کائنات کے ٹاپ کے اولیاء، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اگلی امتوں میں بھی یہ 4 بندے ان کے اصحاب سے بھی افضل ہیں۔ ان کے نام کا آپ کو کوئی سلسلہ نہیں نظر آ رہا۔ کہیں آپ نے سنا ہے سلسلہ صدیقیہ؟ سلسلہ ہے، اس کا نام نقشبندیہ رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ابو بکر صدیق تک جاتا ہے، تو صدیقیہ کیوں نہیں ہے؟ فرق دیکھا؟ سلسلہ فاروقیہ کوئی نہیں ہے، سوروردی ہے، کہتے ہیں حضرت عمر فاروق تک جاتا ہے بابے کے نام پہ رکھا ہوا ہے۔ اور بابا کون؟ 7ویں صدی ہجری میں۔ عثمانیہ کوئی نہیں، ان تک تو سلسلہ بھی کوئی نہیں جاتا، وہ اتنی مظلوم ہستی ہیں۔ اور حضرت علی تک قادری اور چشتی سلسلے جاتے ہیں، لیکن نام کیا ہے؟ عبد القادر جیلانی پہ 6 صدی ہجری میں، 7ویں صدی ہجری میں معین الدین چشتی۔ علوی نہیں ہے اس سلسلے کا نام۔ کتنی حیران کن بات ہے، اس طرف کبھی نہیں کسی کا دماغ گیا۔ اس کا مطلب ہے ان تک جاتے ہی نہیں، انہوں نے سب کچھ جعلی بنایا ہوا ہے، ان بڑی ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کر دیا، اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، جس طرح یہاں پہ بھی لوگ منسوب تو کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے وثوق کے ساتھ میلاد کے جلسوں میں نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں گے، اسی جلسے میں آپ بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ بتائیں تو نفرت ہو جائے گی انہیں۔ پہلے لگ رہا ہوگا نبی علیہ السلام کے لیے جان دے دینی ہے، نبی علیہ السلام کے لیے یہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے رفع الیدین میں، جان کی تو دینی ہے انہوں نے۔ وہ سارا بزرگ پرستی کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے روحانی باپ وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ اپنے ان والدین کی طرف واپس آ جائیں جن کا ذکر یہاں پہ ہو رہا تھا۔